Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hopes will be fine inshallah. Welcome back to another video. آج ہم کیسر احمد صاحب نے جو ریسنٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب بھی اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو امت میں شامل کر دیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، لیکن جب وہ پلسیرات پر جائیں گے وہاں پر جا کر منافقین کی چھانٹی ہو جائے گی، اس بات پر کہ انہوں نے منافقانہ رویہ بنایا. کس بات پر؟ کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی مان لیا ہے، جو کہ وہ نبی ہے ہی نہیں. بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، انبیاء کے خاتم ہیں. اب باری باری کیسر احمد رضا صاحب کی کلپ ہم چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ دیکھیں، کیسر احمد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی آواز جو چینل ہے، علی عمران بٹ صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قادیانی بھی اسی طرح امت میں شامل ہیں، اسی سینس میں امت میں شامل ہیں جس طرح ہم امت میں شامل ہیں. جو سینٹرل تھیسس ہے ان کے ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، دیر فور جتنی بھی آپ پیچھے مخلوق ہے، جو انسان جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق ہے. بیسک سی باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہیں ریئلی، یعنی کہ ساری مخلوق جو ہے یہ امت میں شامل ہے، اس سینس میں جس سینس میں ہم امت میں شامل ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے 14-15 منٹ کی ویڈیو ہے جو کہ میں نے پوری دیکھی ہے، علی صاحب نے یہ پوری ویڈیو میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی. تو کیسر احمد رضا صاحب یہاں پر آپ بالکل غلط ہیں، آپ بہتان لگا رہے ہیں، یہاں آپ یہ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور مختلف مدارس کے ساتھ حوالے بھی لگا دیے اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو حوالے آپ لگا رہے ہیں وہاں بھی امت کی بائیفرکیشن بتائی جا رہی ہے کہ امت اجابت کیا ہے اور دعوت کیا ہے، جو پوٹینشیل امت ہے اور ایکچوئل امت ہے اس میں فرق کیا ہے. بھائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ظاہر سی بات ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے امت میں شامل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اس طرح سے امت میں شامل ہیں جس طرح سے ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، اس طرح سے ہیں. تو کیسر صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک امت دعوت ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتا دیا ہے کہ امت دعوت وہ ہے جس پر ہم نے دعوت پہنچانی ہے، اور امت اجابت ہم، یعنی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، ہم نے تمام اسلام کی چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں. اور ایون جو روایت ہے اسی کو ہی آپ دیکھ لیجئے جو میں نے پڑھی تھی، جس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے امتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں. تو صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیسے پہچانیں گے، تو جس سینس میں آپ امت کہہ رہے ہیں سب کو، اس سینس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں جواب نہیں دیا کہ بھئی سارے میری امتی ہوں گے، مجھے پہچانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کیوں کہا کہ اعضائے وضو ان کے چمکنے سے میں ان کو پہچانوں گا، کہ وہ خود بائیفرکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ قادیانی اگر ان کو ہم عام مسلمان بھی دیکھے گا تو ان کو مسلمان ہی تصور کرے گا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے امامہ باندھا ہوگا سر پر، جو پگڑی رکھی ہوگی، وائٹ سلوار قمیض پہنی ہوگی، ایک مسلمانوں والا ایک حلیہ بنایا ہوگا، تو تمام لوگ، تمام مسلمان، ایون کہ آپ بھی ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے، کیونکہ ان کے چہرے پر تو نہیں نا قادیانی لکھا ہوتا. لیکن جب آپ تبصرہ کریں گے، بات چیت کریں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ وہ غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہیں. تو وہ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو تو کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کے جو اعضائے وضو ہیں چمک رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ میں اس لحاظ سے اپنی امت کو پہچانوں گا، امت میں وہ لوگ ہوں گے، تب فرقہ واریت نہیں تھی، تب سنی شیعہ کے نام پر کنفلکٹ نہیں چلتی تھی، تب ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتا تھا جو کلمہ گو تھا. تو یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمام مسلمانوں کو پہچان لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ جو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو اعضائے وضو تو جو نماز نہیں پڑھتے، جو وضو نہیں کرتے، جو 5 وقت میں اپنی جو جبین نیاز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکاتے، تو ان کے اعضائے وضو کیسے چمک رہے ہوں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے بیکاز وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ان کا حلیہ بھی مسلمانوں کی طرح ہے. لیکن وہ غلام احمد قادیانی کو نبی ڈکلیئر کر چکے ہیں، اس کو مان چکے ہیں، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم بھی یہی مانتے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، وہ قادیانی دجال ہیں. کیا انجینئر صاحب عقل سسپینڈ ہو جاتی ہے اس طرح کے دلائل ان کو اپروو کرتے وقت، پریزنٹ کرتے وقت یا پریزنٹ کراتے وقت؟ ریئلی دس از دا لیول جہاں پہ بات اگر کہتے ہیں ان کو بنیادی باتیں نہیں پتا. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ امت سارے ہیں لیکن پوٹینشیل اور ایکچوئل امہ میں فرق ہے. جس کو یہ فرق نہ پتا ہو اس کو بنیادی باتیں نہیں پتا ہوتی. آگے کیسر احمد رضا صاحب نے یہی کہا ہے کہ عقل ان کی ٹھپ ہو جاتی ہیں، جو بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیے، کہ عام بات، بنیادی بات یہ ہے کہ پوٹینشیل امت میں اور جو ایکچوئل امت ہے دونوں میں فرق ہے.
تو جو کلپ انہوں نے چلایا مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو اوپر انہوں نے حوالہ دیا، اس میں باقاعدہ موجود تھا کہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں میں فرق ہے، تو پوٹینشیل امت اور جو ایکچوئل امت ہے تب میں آرام سے فرق آ جائے گا۔ اگلی بات مجھے یہ بتائیے کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ کی، قتال کیا، وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی امت میں شامل ہیں، کیونکہ سارے جو ہیں قیامت کے دن مسلمہ کذاب کے بھی ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جنگ کرنے سے؟ کیونکہ امت آپ کو پتہ ہے مسلمان پہ جنگ کرنا یہ اسلام میں کتنا بڑا معاملہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیسر احمد رضا صاحب نے یہ کہا کہ مسلمہ کذاب تھا جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو تب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کے خلاف قتال کیا، تو تب انہوں نے یہ صحابہ کرام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو امت میں شامل ہے، ہم اس کے خلاف کیوں قتال کریں؟ بیکاز امت کا جو معاملہ ہے وہ عام معاملہ نہیں ہے کہ امت کو پکڑ کر قتل کر دے۔ تو پیارے کیسر احمد رضا صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، تب ایسی چیزوں کا حل جنگ ہی تھا، اس کو قتل کرنا ہی تھا، اس کو واصل جہنم ہی کرنا تھا۔ لیکن آج کے اس ماڈرنزم کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، بیکاز پاکستان میں تو ہندو بھی رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، بقول آپ کے جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تب تو انہیں یہ امت، انہیں نہیں پتا تھا کہ امت یہ ہے، ان کے بھی اعضائے وضو چمکیں گے، لیکن تو کیا آپ بقول آپ کے ہم یہ کر دیں کہ جا کر ان کی عبادت گاہوں کے جو قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں وہاں جا کر دعویٰ بول دیں، انہیں جو وہ قتل کر دیں، انہیں مار دیں؟ کیا ہم یہ کریں؟ پھر وہ امت میں شامل ہوں گے یا امت سے باہر جائیں گے؟ تو پیارے کیسر احمد رضا صاحب، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور پاکستان کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں بھی حاکم وقت کی اطاعت کرنی چاہیے اور قانون کی بھی۔ کہ جی حدیث آدھی پڑھی گئی تھی، اس کے نیچے یہ بھی تو لکھا تھا کہ بعد میں بتایا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی، تو میں کہوں گا دور رہو، دور رہو۔ کس کو کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا جو امت کے اندر ہے اور اس نے امت کے اندر ایک بدعت کو پیدا کیا ہے، یہ بہت سی بدعتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے بیان کی، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ انہوں نے میری امت کو، میرے دین کو بدل دیا، تو سوہکن یہ مجھ سے دور کر دو، دور کرو انہیں۔ تو وہ کس نے کیا؟ جو ایکچوئل امت تھی وہ اس نے کیا، یعنی جو ایکچوئل امت میں ہیں انہوں نے امت کو جو ہے دین میں بدعات کا ایجاد کیا نا۔ کیسر احمد رضا صاحب کا یہ سوال تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدعات کنہوں نے ایجاد کی ہیں؟ جو قادیانی تھے وہ بھی تو پہلے صوفیزم کے ماننے والے تھے نا، کہ پیدا ہوتے ساری ہیں، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں نہ کیا تھا، پہلے مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو جانچا پرتالا، وہ صوفیزم کے ماننے والے تھے، جیسا کہ دوسرے صوفیزم کے ماننے والے، جس طرح سنیوں کی اور بریلویوں کی کتابوں میں، ہمارے جو بھائی ہیں ان کی جو کتابوں میں ان کے اپنے ناموں کے گل میں، اور ہمارے بابے اڑتے رہے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ تمام چیزیں شامل تھیں، وہ بھی اسی طرح بھی صوفیوں کے ماننے والے تھے۔ اور جو ان کی کتابیں ہیں، جو ہمارے بریلوی بھائی ان کی کتابوں میں جو ہم اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے گئے تھے، کیا وہ بدعت نہیں تھی دین میں؟ اور اب اس کا ایکچوئل امت میں بدعت، اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو امت اجابت، امت دعوت، اس میں بدعت آپ کس چیز کو لے کر جو بات کر رہے ہیں؟ جو قادیانی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ تو پہلے مسلمان تھا نا، انہوں نے صوفیزم کو پڑھا، وہ تو میرے خیال سے حنفی تھے، وہ اپنی فقہ میں حنفی اب بھی لکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو جانچا پرتالا، قرآن و سنت کو پڑھا، لیکن پھر بھی ان پر شیطان حاوی ہوا، انہوں نے اس نے دجال نے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح کے بریلیوں کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ اور دوسرے جیسے اپنے کلمے پڑھائے، اور باقاعدہ جو حدیثیں موجود ہیں، ہر ایک بندے کو پتہ ہے، ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ کپڑے پکی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے دربار بنائے، تمام چیزیں وہ کی، ان پر عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا۔ تو کیا آپ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کہیں گے کہ سوکن فمن بدل بعدی، مجھ سے دین کو دور کر دو، انہوں نے میرے بعد دین میں بدعات کا ایجاد کیا؟ کیا وہ کہیں گے؟ اور آپ کے مطابق تو پھر وہ بھی امت سے باہر ہوئے۔ پلیز اس چیز کا جواب دیجیے گا۔ سوال میرا بڑا واضح ہے، اس کو ایسے ہی اس کا جواب دیجیے گا کہ جو آج کا قادیانی ہے، کیا آپ اس کو ایسا امتی سمجھتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم مجھ سے دور رہو؟ یہ سوال اب آپ کے ذمہ ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر کیسر احمد رضا صاحب نے آگے سے یہ سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی یہ بات کہیں گے آج کے قادیانی کو دیکھ کر کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، اس نے دین میں میرے بعد بدعت کا ایجاد کیا؟ بدعت یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، جو کہ خاتم النبیین تھے، اس چیز کو چینج کر دیا، اور غلام احمد قادیانی کو نبی مان دیا، اور غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا۔ جی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے، بیکاز یہ دین میں بدعت ہی ہے، اور یہ بدعت ایجاد کر کے دین میں یہ ایڈیشن کر کے وہ دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، لیکن امت سے نہیں۔ اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ کی نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی نہیں مانتے، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، جس سے عام دیکھنے والا بھی نان مسلم یہی سمجھے گا کہ یہ تو مسلمان ہی ہے۔ کہ اگر قادیانی اس امت کا حصہ ہیں تو آپ سب امت سے باہر ہیں، یہ بات بڑی واضح ہے۔ میں 2-3 حوالے دیتا ہوں،
आप खुद सुन लीजिए। रूहानी खजाइन के अंदर हकीकतुल वही, जिसमें मिर्जा कादियानी कहता है कि जिस तक मेरी दावत पहुंची और उसने इनकार किया वो मुसलमान नहीं है। मिर्जा बशीर अहमद का ये कहना है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन मिर्जा कादियानी को नहीं मानता, वो सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि पक्का काफिर है, और ये फतवा भी हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से है। इनको आप लेके आए उम्मत में, फिर देखें आपका क्या मकाम है। आगे चलते हैं। एक और जगह पे बशीर अहमद लिखता है कि जो मिर्जा कादियानी को सादिक नहीं जानता और उसके दावा पे ईमान नहीं लाता, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि वो लोग कहते हैं कि वही इस वक्त उम्मत का हिस्सा हैं, बाकी जितने भी हैं जिन्होंने मिर्जा कादियानी पे जो ईमान नहीं लाए वो सारे के सारे कुफ्फार हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर आगे कैसर अहमद रजा साहब ने 3-4 दलाइल दिए जो कि उनकी किताबों में से थे कि वो हमें काफिर मानते हैं इस बात पर कि हम गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते। तो ठीक है, वो काफिर मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन हमने तो उन्हें उम्मत में शामिल करना है ना, बिकॉज वो तो उम्मत में शामिल हैं। और अगर वो हमें काफिर समझते हैं तो क्या हम उन्हें मुसलमान समझते हैं? हमें तो उन्हें मुसलमान नहीं समझते, हम उन्हें काफिर दज्जाल समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जिसने खत्म नबूवत पर डाका मारा और उसके मानने वाले भी इसी में शामिल हैं। क्या हम उन्हें मुसलमान समझते हैं? नहीं समझते। डेफिनेटली बात यही है। अगर मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलूं कि शिया सुन्नियों को सुन्नी, शिया को शिया, अहले हदीसों को अहले हदीस, शिया को काफिर समझते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो भी उम्मत से खारिज हैं? बिकॉज अगर वो उम्मत में शामिल हैं तो हम उम्मत से बाहर हैं बकौल आपके, क्योंकि वो एक दूसरे को काफिर समझते हैं जिस तरह के कादियानी समझते हैं। उम्मीद है मैंने आपको जो जवाब दिए, आपको अना का मसला छोड़े बगैर आप इसको तस्लीम कर लेंगे। और जो आप कहते हैं कि उम्मत दावत और उम्मत जमात में फर्क नहीं है, अगर आप फिर भी यही समझते हैं तो अगली वीडियो आपकी इंशाल्लाह फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर होनी चाहिए और तमाम वो मुसलमानों पर जिन्होंने ये बात की हुई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तो बकायदा वीडियो मौजूद है, और अगर वो डिलीट हो गई हो तो आप मेरी वीडियो से एक क्लिप काट सकती हैं, आपको इजाजत है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और आपकी अगली वीडियो अगर आप अब भी इस पर जिद पर अड़े हुए हैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।